السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ایک چھوٹا سا ٹارگٹ میں دے رہی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آئے تو جسٹ 100 لائکس، زیادہ ٹارگٹ نہیں ہے، چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، اسے مکمل کر دیں، کیونکہ آج کی قسط میرے جو ہے زیادہ تر سبسکرائبر کی موسٹ فیوریٹ کپل کی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ 100 لائکس پورے کرنا کوئی بہت بڑی بات ہوگی۔ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ کیا آپ لوگوں نے میرا شارٹ ناول جلدی دے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں، سیکنڈ میرج بیسڈ ہے، پلس ممنوع عشق بھی میرے کہنے پر اسٹارٹ کریں، گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ خیر چلیں چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسمِ محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 67۔ کئی گھنٹے مزید پڑھ لگا کر سکتے تھے۔ بلاشبہ ڈاکٹر نے عفاف کے وجود سے گولی نکال کر ایک کامیاب آپریشن کے ساتھ ساتھ مزید کسی نقصان کے نہ ہونے کی نوید سنائی تھی، تو وہیں عفاف کو آبزرویشن روم میں منتقل کر دیا گیا تھا تاکہ مزید تسلی ہو سکے، کیونکہ عفاف کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے جہاں یزدان سمیت باقی سب تسلی ہونے کے باوجود عفاف کے ہوش میں آنے کے لیے دعا گو کوریڈور میں بے چینی سے بیٹھے تھے، وہیں ذریعہ مسلسل آبزرویشن روم کے باہر کھڑا تھا۔ باہر کھڑا کبھی اضطرابی کیفیت میں ڈھلنے لگتا تو کبھی شیشے کی بڑی سی کھڑکی پر سر ٹکائے سرخ ہوتی نم سبز آنکھوں کو عفاف کے بے سدھ وجود پر ٹکا دیتا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ذریعہ خانزادہ کا یہی مشغلہ تھا۔ نرسز کے لاکھ کہنے کے باوجود نہ ہی تو وہ اس ایریا سے باہر نکلا تھا اور نہ ہی عفاف کے وجود سے نظریں پھیری تھیں۔ کہیں نہ کہیں ذریعہ کے دل میں یہ ڈر سانپ کے مانند کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ اگر اس نے اس بار عفاف سے نظریں پھیری تو وہ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ کہتے ہیں نا، جب کوئی سچے دل سے اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر آپ کی جانب بڑھے تو وہ شخص آپ سے تا حیات وفادار رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے نادم ہو، نہ کہ اس معافی میں بھی اپنی غرض چھپی ہو۔ یہی حال ذریعہ خانزادہ کا تھا، وہ سچے دل سے اپنی غلطی اور رویے پر نادم تھا اور عفاف کی زندگی اور اس کی معافی کا طلبگار۔ ابھی ذریعہ کی سبز نم بے چین سی نگاہیں عفاف کے وجود پر ٹکی ہی تھیں کہ اس کی پلکوں کی چلمل میں ہوتی حرکت کو دیکھتے ذریعہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو ہوش آ رہا ہے، ذریعہ کے پاگل دیوانوں کی طرح ہڑبڑاتے ہوئے چیخنے پر نرسز تیزی سے بھاگتے ہوئے روم میں داخل ہوتی عفاف کا معائنہ کرنے لگیں، جبکہ ڈاکٹر بھی تھوڑی دیر میں اندر داخل ہوئے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد عفاف کا مکمل چیک اپ کرتے روم سے نکلیں تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ رقصہ تھی، جبکہ ذریعہ نے بے چینی سے ان کو یوں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ جینٹلمین، اب آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر ذریعہ کو اپنے اندر تک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ پھر اس نے دوبارہ شیشے کے پار موجود عفاف کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ اٹھی کیوں نہیں؟ یہ تو دوبارہ بے ہوش ہو گئی ہے، آپ ٹھیک سے چیک کریں۔ ذریعہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود اندر چلا جاتا
جس پر ڈاکٹر نرم سا مسکرا دی۔ انہیں نیند اور سکون آور انجیکشن دیے گئے ہیں، تبھی وہ غنودگی میں ہیں۔ آپ باہر چل کر ویٹ کریں، ہم تھوڑی دیر میں انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر کی بات پر زریام کی دونوں آئی بروز کے درمیان ڈھیروں بل پڑے اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں ادھر سے نہیں جاؤں گا۔ سر دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں اور بھی پیشنٹس انڈر آبزرویشن ہیں اور آپ یہاں کتنے گھنٹوں سے موجود ہیں؟ نرسز کے کہنے کے باوجود بھی آپ یہاں سے نہیں گئے۔ پلیز سر، سمجھنے کی کوشش کریں، ہم پیشنٹ کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں مل لینا، ڈاکٹر نے عاجزی سے کہا۔ نرسز اس خوبرو ضدی شخص کو سمجھا کر تھک چکی تھیں، لیکن مجال ہے جو سردار صاحب نے کسی کی بات سنی ہو۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح پچھلے کئی گھنٹوں سے وہیں جمع کھڑا تھا، نہ وہ یہاں سے نکلا تھا اور نہ ہی کوئی اور عفاف کو دیکھنے آیا تھا، کیونکہ ایک وقت میں صرف ایک بندے کو ملنے کی اجازت تھی جو سردار صاحب پورا کر چکے تھے۔ ڈاکٹر کی منت بھرے لہجے پر زریام نے دانت پر دانت جماتے بامشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا، پھر مٹھیاں بیچتے سر ہلاتے ایک آخری فکر مندانہ نظر عفاف پر ڈالتے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جس پر ڈاکٹر سمیت نرسوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہیں انہیں اندر ہوش و حواس سے آری پڑی۔ عفاف ملک کی قسمت پر رشک سا ہوا۔ کئی گھنٹے مزید پڑ لگا کر سرکے تھے، بلا شبہ جہاں ڈاکٹر نے عفاف کے وجود سے گولی نکال کر اس وقت اس پرائیویٹ روم میں 4 نفوذ موجود تھے، جبکہ 5واں وجود اب تک غنودگی کی کیفیت میں بستر پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑا تھا۔ زریام عفاف کے بیڈ کے پاس ہی مضطرب سا بیٹھا تھا، تو یحسان صوفے پر بیٹھا مسلسل زریام کو گھور رہا تھا، جبکہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا غازیان اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، جو یحسان کے تپے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے لبوں پر مچل رہی تھی، جبکہ آئلہ خاموشی سے وہیں کونے میں جائے نماز بچھائے رب کی بارگاہ میں دعا گو تھی۔ لبوں پر جہاں عفاف کی صحت یابی کی دعا تھی، تو وہیں آئلین کے صحیح راستے پر آنے اور اس کے پتھر دل کو نرم کرنے کی دعا بھی آئلہ کے لبوں پر موجود تھی۔ اتنے میں ہی ایک بار پھر عفاف کی پلکوں کی چلمل میں حرکت ہوئی تو زریام تیزی سے اس پر جھکا۔ آخرکار کئی گھنٹوں کے مزید انتظار کے بعد عفاف کے رخساروں پر سجدہ ریز گھنی مڑی ہوئی پلکوں میں ایک بار پھر ہلچل ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تو لب بے آواز سے پھڑپڑائے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ خانم، زریام کی آواز پرجوش سی تھی، جبکہ یزدان بھی تیزی سے اٹھتے ہوئے عفاف کی جانب بڑھا۔ بابا! عفاف کے لبوں سے کراہ کی صورت نکلنے والا پہلا لفظ بابا تھا، تو وہیں اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ہلکی سی جنبش دیتے جیسے یزدان کے مضبوط ہاتھ کو تلاشنے کی کوشش کی، جس پر جہاں یزدان نے مغروریت سے مسکراتے ہوئے عفاف کا ہاتھ تھاما، وہیں زریام کے ماتھے پر بل پڑے، جبکہ غازیان نے قہقہہ ضبط کیا۔ زریام کا اس قدر شدید ریئیکشن
عفاف کو لے کر وہ لوگ قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ واقعی ان سب کے لیے شاکنگ تھا۔ جی بابا کی جان، بابا کی شیرنی، بابا یہاں ہی ہیں۔ یزدان نے عفاف کا ہاتھ تھپتھپاتے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ آواز کچھ نم سی تھی، جبکہ آخر کار عفاف نے بھرپور کوشش کے بعد اپنی سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھیں کھولیں تو کمرے کی پرسکون جلتی لائٹ بھی اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھی۔ اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں میچ گئی، جبکہ اب چہرے پر پرسکون سے تاثرات رقصہ تھے۔ یزدان خانزادہ کی آواز سنتے ہی وہ پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر ایک مضبوط حصار میں موجود تھی۔ کہیں درد تو نہیں ہو رہا میری گڑیا کو؟ یزدان نے محبت سے پوچھا، جس پر عفاف کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ بکھری۔ نہیں، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ میں شیرنی ہوں، اور شیرنیوں کو اتنی سی چوٹیں درد نہیں دیتی۔ اب کی بار عفاف آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہوئی تھی، تبھی مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ اس وقت اس کا وجود انجیکشنز کی وجہ سے سن تھا، تبھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ جبکہ ذریعام نے آنکھیں چھوٹی کر کے عفاف کو گھورا، جس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے جان سے پیارے بڑے بابا سے بھی جلن ہوئی تھی۔ یہ ہوئی نا میری بات، میری شیرنی؟ یزدان نے ایک بار پھر جھکتے ہوئے عفاف کا ماتھا چومتے ہوئے پرسکون سے لہجے میں کہا۔ تو وہیں آئلہ نے بھی جائے نماز سمیٹتے ہوئے ایک طرف رکھی اور آگے بڑھ کر عفاف کا ماتھا چوما۔ اللہ نصیب اچھے کرے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ آئلہ کی ممتا بھری چھاؤں محسوس کرتے ہوئے عفاف کی آنکھیں جھلملائیں۔ بابا، دیدہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ عفاف نے اب کے ارد گرد دیکھتے ہوئے بے چینی سے پوچھا، جس پر یزدان نے اپنی آنکھیں مسلیں۔ تو وہیں آئلہ کے تاثرات سرد ہوئے، جبکہ ذریعام کے نقوش میں ناگواری سی گزری۔ خانم، میں بھی یہاں ہی ہوں، اگر آپ دیکھ سکیں تو، ذریعام نے چڑھتے ہوئے کہا، جس پر عفاف نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اس شخص کی موجودگی محسوس کرنے کے لیے اس شخص کے وجود سے اٹھتی مخصوص خوشبو ہی کافی تھی۔ عفاف ذریعام کی موجودگی پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، لیکن جیسے یزدان کے لیے عفاف کی موجودگی تھی، ویسے ہی عفاف کے لیے یزدان خانزادہ اس کے بابا جان تھے، جن کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کی جانب دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ یزدان خانزادہ عفاف کا پہلا عشق تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے بابا جان کی دیوانی تھی۔ کچھ رشتے خون کے رشتوں کے محتاج نہیں ہوتے، ان کے لیے دل کا احساس ہی کافی ہوتا ہے، جیسے یزدان اور عفاف کا رشتہ تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ اور مضبوطی اختیار کر چکا تھا۔ ساری بات احساس کی ہوتی ہے، جو عفاف نے ہمیشہ یزدان کا کیا۔ اس نے یزدان سے شکوے شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اپنے لیے نکالے گئے وقت پر شکر ادا کیا، چاہے یزدان کی توجہ اسے مختصر وقت کے لیے ملتی، چاہے وہ یزدان سے دور تھی، لیکن وہ جانتی تھی اس کے بابا جان اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے بجائے شکوے شکایت کے، اپنا دل بڑھا کرنے کے، اس نے ہمیشہ اپنے بابا جان کو سمجھا، اور آج وہ پرسکون تھی، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی جو اسے ملا وہ اس کی قسمت تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں خوش ہونے والی لڑکی تھی، جو ہر حال میں اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ غازی، کوئی جل رہا ہے، دیکھو بدبو آ رہی ہے،
یزدان نے عفاف کو موضوع سے ہٹانے کے لیے بات کا رخ ذریعام کی جانب کیا، جس پر وہ واقعی سلگ چکا تھا۔ جہاں آئلہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا، وہیں عفاف نے لب بھیجتے ہوئے اپنی مسکراہٹ کو روکا، جبکہ غازیان اب کے کب سے رکے گئے کہکے کو مزید نہ روک سکا اور کہکا لگا کر ہنستے ہوئے آگے بڑھ کر عفاف کے پاس آ چکا تھا، جس پر ذریعام نے ناراضگی سے اپنے بابا جان کو دیکھا۔ کیسی ہے بھائی ہماری شیرنی؟ میں تو امپریس ہو گیا بھائی ہماری بیٹی کی بہادری سے۔ غازیان نے عفاف کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تعریفی انداز میں کہا۔ آخر بیوی کس کی ہے؟ اس سے پہلے کہ یزدان اپنے لب وا کر کے کچھ بول پاتا کہ ذریعام بیچ میں تنک کر بولتے ہوئے آئی بروز اٹھا کر مغروریت سے بولا، جس پر یزدان نے اسے گھورا۔ جتنا سامنے کھڑا شخص بچپن سے اسے عزیز تھا، کل سے اتنا ہی زہر لگ رہا تھا۔ تصحیح کر لیں سردار صاحب، بیٹی کس کی ہوں آخر؟ شیر کی بیٹی شیرنی ہی ہوتی ہے، عفاف نکہت بھری آواز میں کہتے ہوئے ذریعام کو آگ لگانے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ ایویں حق جتا رہا تھا۔ عفاف نے آنکھیں گھمائیں، جبکہ اب کے یزدان اور غازیان کا کہکا بے ساختہ تھا۔ یزدان کا تو سینہ چوڑا ہوا تھا، وہ جھکتے ہوئے عفاف کا ہاتھ آنکھوں سے لگا چکا تھا، جبکہ ذریعام نے صدمے سے عفاف کی جانب دیکھا، جو اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر چکی تھی۔ ذریعام نے دانت کچکچائے، فی الحال وہ یہی کر سکتا تھا، اور پھر ناراضگی سے منہ پھیر گیا، جس پر آئلہ نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا بازو سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اے لڑکی، خبردار جو میرے خوبرو بیٹے کو نظر انداز کیا تو۔ آئلہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے ذریعام کی سائڈ لی، جس پر ذریعام مسکراتے ہوئے آئلہ کا سر چوم چکا تھا۔ جاؤ اب فریش ہو کر آ جاؤ، اب تو مجھے تم میں سے بدبو آ رہی ہے۔ غازیان نے ناک پر انگلی رکھ کر ذریعام کو چڑھایا، اور وہ چڑھا بھی تھا، جبکہ اس بار عفاف نے ذریعام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ اب بھی اسی جینز اور شرٹ میں ملبوس تھا جس میں وہ عفاف کو بچانے آیا تھا۔ چہرے کے زخم کے ساتھ ساتھ ہاتھ پر لگی چوٹ میں بھی خون جم چکا تھا، لیکن اس ضدی شخص نے اب تک ڈریسنگ نہیں کروائی تھی۔ جہاں عفاف نے پریشانی سے ذریعام کی جانب دیکھا، وہیں اس کا دل بھی بری طرح دھڑکا تھا۔ کیا یہ خوبرو شخص اس کے پیچھے اس قدر دیوانہ ہو چکا تھا کہ اپنا آپ بھول چکا تھا؟ بے ساختہ عفاف کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایک عرصہ اس نے اس شخص کو شدت سے چاہا تھا۔ کیا اس شخص کے دل میں عفاف کی محبت پھول کی مانند کھل چکی تھی؟ عفاف کا دل جھوم سا اٹھا تھا، روم روم میں سکون کی لہریں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ کیا اس کی دعائیں سن لی گئی تھیں، جو اس کے دل نے اس شخص کی بے رخی برتنے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی مانگی تھیں؟ یکلت عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، میں نے حمزہ کو کہا ہے وہ میرا سوٹ لے آئے گا، میں یہاں ہی ہوں، بلکہ ایک کام کریں، آپ لوگ جا کر ریسٹ کریں۔ اتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے آپ لوگ، اور کب سے یہاں ہی موجود ہیں؟ ابھی حمزہ آ جاتا ہے تو آپ لوگوں کو میرے اپارٹمنٹ لے جائے گا۔ ذریعام نے پہلے کسی کی سنی تھی جو اب سنتا؟ عفاف کی نظروں کا مرکز خود کو بنے دیکھ کر ذریعام کا دل گدگدایا تھا۔ مسروریت بھی الگ لیول کی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مخالف صنف کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ کر ذریعام مغرور ہوا تھا، کیونکہ وہ صنف نازک کوئی غیر نہیں، اس کے وجود کا حصہ، اس کی محرم تھی۔
ورنہ صنف مخالف کی نظروں کا مرکز بننا اسے زہر لگتا تھا۔ لیکن آج کچھ الگ تھا، کیونکہ اس پر نظریں ٹکانے والی اس کی خانم تھی۔ جبکہ یزدان نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کہ آئلہ کی آنکھوں کے اشارے پر خاموش ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم چلے جائیں گے ریسٹ کرنے، لیکن پہلے جا کر آپ اپنی مرہم پٹی کروائیں۔ اور اب میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی سر۔ شاباش۔ آئلہ نے زریام کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو بچپن کی طرح انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے تنبیہ کی تھی، جس پہ خلاف توقع وہ سر ہلا چکا تھا، اور ایک آخری گہری پرتپش نگاہ خود کی جانب دیکھتی آفاف پر ڈالتے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اپنی چوری پکڑے جانے پر آفاف بری طرح جھیپتے ہوئے سرخ پڑی تھی، کیونکہ زریام کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ اس سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ پھر وہ پرسکون سے انداز میں آنکھیں موند گئی، جن محبتوں اور رشتوں کے لیے وہ زندگی کے 15 سال تک تڑپی تھی، آج وہ اس کے پاس تھے۔ آسودگی ہی آسودگی تھی، جو آفاف کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان کو شفقت بھرے انداز میں نرمی سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے محسوس کرتے۔ آفاف ایک بار پھر غنودگی میں چلی گئی، تو وہیں آئلہ مسلسل صورتیں اور آیتیں پڑھ کر آفاف پر پھونک مار رہی تھی، جس پر غازیان پرسکون سے انداز میں صوفے کی جانب بڑھتے اس پر بیٹھتے ہوئے دلکشی سے مسکرا دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ آج آفاف کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہوئے 5 دن گزر چکے تھے، اور ان 5 دنوں میں زریام خانزادہ آفاف ملک کے آس پاس سائے کی طرح منڈلاتا رہا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز اور نرس بھی اس بے تحاشا وجاہت سے بھرپور شخص سے عاجز آ گئے تھے، کیونکہ محترم آفاف کے ہلکا سا کررانے پر ہی پورے ہسپتال کو سر پر اٹھا لیتے تھے۔ جہاں آفاف اپنا سر پیٹ لیتی، تو وہیں ڈاکٹرز اور نرسز کے لبوں پر صرف ایک ہی دعا تھی کہ جلد از جلد اس پاگل شخص سے جان چھوٹے۔ یزدان سمیت غازیان اور آئلہ زریام کے لاہور میں موجود اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھے۔ وہ دن میں آفاف سے ملنے آتے، لیکن رات کو نہ چاہنے کے باوجود انہیں جانا پڑتا، کیونکہ ان کے مقابل ایک ضدی سردار تھا جو آفاف کے پاس سے ہلنے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ جہاں یزدان کے دل میں زریام کی یہ فکر مندی اور پوزیسیونیس آفاف کو لے کر پرسکون کرتی، وہیں ہر بار اپنی گڑیا پر زریام کا یوں حق جتاتا لہجہ چڑھا بھی دیتا۔ لیکن دوسری طرف فکر کسی تھی؟ وہ چلاک سردار جو اپنی سبز آنکھیں گھماتے مغروریت سے مسکرا دیتا، اور غازیان اور آئلہ بس ماتھا پیٹ کر رہ جاتے، دونوں ہی جیسے داماد اور سسر کا فرض نبھا رہے تھے، جیسے باقی تو ان دونوں کا کوئی رشتہ تھا ہی نہیں۔ شکر ہے بابا، آج میری اس ہسپتال سے جان چھوٹ جائے گی، آفاف نے پرسکون سانس لیتے ہوئے پرجوش سے لہجے میں کہا۔ زخموں میں درد اب بھی تھا، لیکن ان 5 دنوں میں وہ اب پہلے سے بہتر تھی۔ ان 5 دنوں میں زاویان اور اذہان اس سے کئی بار ملنے آ چکے تھے۔ کیان اب تک پاکستان نہیں لوٹا تھا، وہ بزنس کے چکر میں بری طرح پھنسا تھا، تو اذہان آفاف سے ملنے تو آتا، لیکن دروازے سے اندر آنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ سب کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ آفاف سے نظریں ملانے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ بھی آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں یزدان منع کر چکا تھا۔ پہلے ان کی طبیعت کی خرابی،
پھر دور کا سفر، جبکہ زیان، دائس اور شہروز بھی آفاف سے آ کر مل چکے تھے، اور شاویز بھی وقتاً فوقتاً اسپتال کا چکر ضرور لگاتا، لیکن اپنی سوات میں پوسٹنگ کے باعث اسے فوراً ہی جانا پڑتا۔ اس بیچ بھی 2-3 بار آفاف سے ملنے آ چکا تھا، جس پہ آفاف وہ چپ جس میں کرسٹوفر کے خلاف تمام ثبوت موجود تھے وہ ابتسام کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ چپ آفاف کے لاکٹ میں ہی موجود تھی، جسے ڈاکٹر نے جلدی جلدی اتار کر زریام کے حوالے کیا تھا۔ اس لاکٹ میں وہ چپ دیکھتے ہی زریام نے شکر ادا کیا تھا کہ اس نے وہ لاکٹ بے دہانی میں ادھر ادھر نہیں رکھا تھا، بلکہ اپنے والیٹ میں رکھا تھا، ورنہ کرسٹوفر کے خلاف ان کی ساری محنت بیکار ہو جاتی۔ تو وہی شایان پچھلے 3 دن سے یہاں ہی موجود تھا۔ اگر اسے کمرے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ پوری رات یا تو پھر کوریڈور میں گزارتا یا پھر باہر گارڈن ایریا میں۔ وہ آفاف پر جان چھڑکتا تھا۔ اس کی اسی انسیت کو دیکھتے ہوئے کسی نے بھی اسے واپس جانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ آج صبح ہی آفاف کے ڈسچارج ہونے کا سن کر آفاف سے حویلی آنے کا کہتے بڑی مشکل سے زاویان اور اذہان کے ساتھ واپس گیا تھا۔ عنایا، وفا، حورالعین اور پریحان کی بات آفاف سے زریام یا پھر یزدان کے فون کے ذریعے ہوتی رہتی تھی۔ جی میرا بچہ، اب آپ حویلی میرے ساتھ چلیں گی، وہاں ہم آپ کا دھیان اچھے سے رکھیں گے، یزدان نے نرم لہجے میں محبت سے کہا، لیکن آفاف کے مسکراتے لب سمٹے تھے، جس پر یزدان کے ساتھ ساتھ اندر آتے زریام کے تاثرات میں بھی سنجیدگی گھلی تھی۔ بابا، میں حویلی واپس نہیں جانا چاہتی، آفاف نے نپے تلے لہجے میں کچھ سنجیدگی سے کہا، جس پر زریام کے ساتھ ساتھ یزدان کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ لیکن کیوں بیٹا، وہ تمہاری حویلی ہے، آئلہ نے اپنے کندھوں پر چادر درست کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ مورے، وہ میری حویلی نہیں ہے، میں اس سچ کو قبول کر چکی ہوں، اور پھر دیدہ، وہ مجھے آج تک سوتیلی بہن کی صورت قبول نہیں کر پائیں، تو اب کیا کریں گی جب انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ میں بابا جان کی سگی بیٹی، ان کا خون ہی نہیں ہوں، آفاف نے گلوگیر سے لہجے میں کہا۔ شہد رنگ آنکھوں میں اترتی نمی کو وہ پلکیں جھپکا کر اپنے اندر اتارنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آفاف، میری طرف دیکھیں، میں ہوں نا، کوئی آپ کو میری بیٹی مانے یا نہ مانے، میں مانتا ہوں۔ آپ اتنی سی تھیں، چند ماہ کی، جب میری گود میں آئی تھیں، اور میں ایک اور بیٹی کا باپ بنا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ آئلین کے رویے کے پیچھے کہیں نہ کہیں میری دی ہوئی چھوٹ ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یزدان نے آفاف کا جھکا چہرہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں تھامتے نرمی سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ بابا، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے دیدہ مزید آپ سے بدگمان ہو، پلیز ضد مت کریں نا، آفاف نے روحان سے لہجے میں منت بھرے انداز میں کہا، جس پر یزدان نے اپنے لب سختی سے بیچے۔ اس کی جان بستی تھی اپنی دونوں بیٹیوں میں، اور دونوں ہی اسے بے بس کر کے رکھ دیتی تھیں۔ دیکھیں نا، دیدو تو مجھ سے ملنے بھی نہیں آئی، اس کا مطلب یہی ہے نا وہ مجھے ابھی تک قبول۔ آئلین اس لیے آپ سے ملنے نہیں آئی کیونکہ دانی نے سزا کے طور پر اسے حویلی سے بے دخل کر دیا ہے۔ آفاف جو نم لہجے میں مزید کچھ بولتی کہ غازیان نے تحمل سے کہتے جیسے اس پر بم گرایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مزید کوئی کسی سے بھی بدگمان ہو، جبکہ آفاف نے شاکنگ کیفیت میں یزدان کی جانب دیکھا۔ بابا،
صدمے کی کیفیت میں عفاف ابھی کچھ بول ہی پاتی کہ یزدان اسے آنکھ کے اشارے سے ٹوکتا ہوا سیدھا ہوا۔ آئلین کے لیے یہ ضروری تھا عفاف، اور اب جس طرح میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی اور میرے درمیان کوئی تیسرا بولے، ویسے ہی میں اب یہ بھی نہیں چاہتا کہ آئلین خانزادہ اور میرے درمیان کوئی تیسرا بولے، یزدان نے دو ٹوک سے لہجے میں کہا، جس پر عفاف بغیر برا منائے اس بات کی صورت سر ہلا گئی۔ ٹھیک ہے بابا، میں نہیں بولوں گی، لیکن آپ خود سوچیں نا کہ دیدہ ایسے تو آپ سے اور مجھ سے مزید بدظن ہو جائیں گی۔ انہیں لگے گا کہ یہ سب آپ نے میری وجہ سے کیا ہے۔ بابا ادھر دیکھیں اور میری بات کو سمجھیں، دیدہ نے جو کچھ کیا وہ اپنے رشتوں کے لیے کیا۔ وہ آپ سب کو لے کر پوزیسو ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ان سے چھین لوں گی۔ اگر میں بھی ان کی جگہ ہوتی تو شاید یہی کرتی۔ بابا ان کی غلطی نہیں ہے، اپنے رشتوں سے محبت کرنا غلط تو نہیں ہے نا، پھر دیدہ کیسے غلط ہوئی؟ عفاف نے یزدان کا ہاتھ تھامتے ہوئے تحمل سے کہا، جس پر ذریعام نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتی یا نہیں، لیکن آئلین کو کوئی حق نہیں تھا دوسروں کی زندگی کے فیصلے کرنے کا۔ چلے میں نے مان لیا، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آئلین آپ کے معاملے میں صحیح تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن چلیں اس بات کو سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ یزدان نے عفاف کے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول کو قریب کھینچ دے۔ اس پر بیٹھتے ہوئے عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑ کر سنجیدگی سے کہا، لیکن باقی سب کا کیا؟ اذہان، شیان، حورالعین، پریحان، ان کی کیا غلطی تھی؟ ان سے کیسی دشمنی نکالی گئی؟ وضاحت کریں گی آپ؟ یزدان خانزادہ ایک بار پھر اپنے اصل روپ میں آ چکا تھا، جس پر ذریعام اطمینان سے مسکراتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا چکا تھا۔ اس کی خانم کو حاتم طائی بننے کا شوق تھا، اور ذریعام کو پورا یقین تھا کہ عفاف ملک کے دماغ میں لگے جالے کو صاف کرنا اور اس کے ہمدردی کے بخار کو اتارنا سردار یزدان خانزادہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ لاڈ پیار کے چکر میں آئلین خانزادہ مغرور ہو گئی تھی اور عفاف ملک حاتم طائی بن گئی تھی۔ ذریعام نے سر جھٹکا، جبکہ دوسری طرف عفاف یزدان کے سوال پر لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ آپ کا یوں اس طرح سر جھکانا واضح کرتا ہے کہ آپ ساری سچائی سے واقفیت رکھتی ہیں، ہے نا؟ یزدان نے عفاف کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس پہ عفاف آہستہ سے اسبات کی صورت میں سر ہلا گئی تھی۔ جانتی ہیں عفاف، جس سے محبت کی جائے اگر وہی شخص ہمارے کردار پر شک کرے، تہمت لگائے اور بھری محفل میں ہمارا ہاتھ تھامنے سے انکار کر دے تو کیسا لگتا ہے؟ یزدان نے ایک غیر مرئی نقطے کو گھورتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے ہنستے مسکراتے بیٹے کی اذیت سے پر آنکھیں اسے بھولتی ہی نہ تھیں، اور اس کی ذمہ دار کون تھی؟ اس کی اپنی ہی بیٹی۔ یزدان نے سر جھٹکا، جبکہ عفاف نے نم نظروں سے یزدان کی جانب دیکھا۔ پریحان کی نیلی ویران آنکھیں اور کھوکھلی سی مسکراہٹ عفاف کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی۔ یہ تو میرا غازی ہے عفاف، جو اپنی بیٹی کی ویران آنکھوں کو دیکھ کر بھی میرے سامنے خاموش کھڑا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی اس کے پیچھے میری بیٹی کا ہاتھ ہے۔ بتائیں میں کیسے معاف کر دوں آئلین کو، جب وہ میرے دو بچوں کے دل کو اجاڑنے کا سبب ہے؟ سوچیں، کیا مجھ سے پریحان سوال نہیں کرے گی؟ اور اذہان، اس کا کیا؟ یزدان نے تلخی سے پوچھا۔ یہی نہیں، شیان،
اسے کس بات کی سزا دی گئی؟ اس کے اور حور العین کے بیچ اختلافات کیوں پیدا کیے گئے؟ صرف اس لیے کہ شیطان آپ کے ساتھ کھڑا تھا؟ یزدان نے ایک بار پھر سوالیہ نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا۔ عفاف رشتوں سے محبت کرنا اور اپنی محبت کو پھندے کی طرح ان کے گلوں میں کسنا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جب ہماری محبت کسی بھی رشتے کے لیے پاگل پن بن جاتی ہے تو سوائے سزا کے کچھ نہیں ہوتی۔ یزدان نے رکتے ہوئے سانس لیا۔ لیکن بابا، دیدا کو پیار سے سمجھا کر معاف بھی تو کیا جا سکتا ہے نا؟ میں نے بھی تو کر دیا تھا نا۔ اور پھر ایسے تو مجھے حویلی سے نکالنے میں صرف دیدا تو شامل نہیں تھی نا، باقی سب کا بھی تو ہاتھ تھا۔ عفاف نے یزدان کا ہاتھ پر نرمی سے عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہا، جس پر یزدان نم سا ہنس دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اگلے شکوے پر یزدان نے گہرا سانس لیا۔ میرا بچہ، جہاں تک رہی حویلی والوں کی بات، تو وہ سب سچ میں شرمندہ ہیں۔ بابا جان آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ غلطی کر کے اگر کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے تو غلط نہیں ہے، اور جس سے معافی مانگی جائے اگر وہ سچے دل سے معاف کر دے تو یہ اس کا ظرف ہے، جیسا کہ آپ نے دکھایا۔ حویلی میں سب لوگ اپنے 15 سال پہلے کیے گئے فیصلے پر نادم ہیں، لیکن میری جان بات پھر وہی آتی ہے کہ کیا واقعی آئلین بھی اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ تھی؟ نہیں نا، انہیں اپنے کیے پر اتنی سی بھی شرمندگی نہیں ہے۔ یزدان نے 2 انگلیوں کے بیچ کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے افسوس سے کہا۔ وہ کچھ گھنٹوں پہلے کوریڈور میں کھڑی آئلین خانزادہ کے زہر آلود الفاظ بتا کر عفاف کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، تبھی مختصر لفظوں میں کہا، لیکن بابا، نہیں عفاف، ہرگز نہیں۔ اب میں آئلین خانزادہ کو کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے آئلین کو سزا بچپن میں نہیں دی، لیکن جو غلطی میں نے سالوں پہلے کی میں اب وہ نہیں دہراؤں گا۔ سالوں پہلے مجھے یہ خوف تھا کہ وہ مجھ سے، خانم سے، حویلی سے دور رہتے ہوئے مزید باغی اور خود سر ہو جائے گی، لیکن اب میں نے اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپا ہے۔ میں اس کے ارد گرد نہیں بھی ہوں تو ابتسام اس کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے یقین ہے اب کی بار ہم جس آئلین سے ملیں گے وہ الگ ہوگی۔ اسے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا احساس سچے دل سے ہوگا۔ اب کی بار وہ ویسے ہی بن کر لوٹے گی جیسے سردار یزدان خانزادہ اور سردارنی آئلہ یزدان خانزادہ کی بڑی بیٹی کو ہونا چاہیے۔ یزدان نے عفاف کی بات کاٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ کہتے ہیں اپنے اولاد کو ماں باپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب کون سی لگام کسنی ہے۔ تو یزدان نے بھی یہی کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ آئلین کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے کہ اس کے بابا نے اسے حویلی سے بے دخل کر دیا، لیکن ابتسام کی موجودگی آئلین کے گرد یزدان کو پرسکون کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یزدان یا کوئی اور خان حویلی کا مکین آئلین کو اس کی غلطیوں کا احساس دلاتا تو وہ مزید ضدی ہو جاتے، لیکن ابتسام کے سمجھانے پر وہ سمجھے گی بھی اور سنبھلے گی بھی۔ یزدان نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے عفاف کا سر تھپتھپایا، اور رہی بات حویلی نہ جانے کی، تو ابھی آپ اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے لیے یوں فیصلے لے سکیں۔ میں ابھی زندہ ہوں، جب مر جاؤں تو بابا، بڑے بابا،
آفاف اور ذریعام ایک ساتھ چیخے تھے، جبکہ حائلہ نے ہولتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تو وہی غازیان کا دل کیا بغیر بچوں کا لحاظ کیے یزدان کا منہ توڑ دے، جبکہ یزدان ہنس دیا تو پھر بغیر کسی چوں چاں کے خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں۔ یزدان نے تحمل سے کہتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنے کندھوں پر مردانہ چادر درست کی اور اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھائے، جس پر آفاف نم آنکھوں سے ناراضگی سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ بابا جان، میں نے بل کلیئر کروا دیا ہے، لیکن نرس نے کہا ہے کہ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر خانم کا آخری بار چیک اپ کریں گی، پھر ہم انہیں لے جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں ہی رکیں، میں تھوڑی دیر میں ایک ضروری کام نپٹا کر آ رہا ہوں، پھر سوات کے لیے نکلتے ہیں۔ میں نے جیٹ کا انتظام کر لیا ہے، اس کے ذریعے ہی جائیں گے تاکہ خانم کو تکلیف نہ ہو۔ ذریعام نے ناراضگی سے یزدان کی جانب دیکھے بغیر غازیان کو ساری بات بتاتے ہوئے تیزی سے اپنے قدم کمرے کے باہر کی جانب بڑھائے۔ یزدان کی مرنے والی بات پر اس کا کلیجہ منہ کو آیا تھا، اس لیے یزدان کے بجائے اس نے غازیان کو مخاطب کیا تھا۔ یہ بھی اس کا ناراضگی جتانے کا انداز تھا، جس پر یزدان نے محبت سے اس کی غائب ہوتی پشت کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھیں موندی۔ بس اب اسے آئلین کی فکر تھی، کاش وہ سنبھل جائے۔ یزدان نے سرد آہ بھری۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج میرے زیادہ تر سبسکرائبر کے موسٹ فیوریٹ کپل کا ایپیسوڈ تھا، تو مجھے لائکس اور کمنٹ بھی بہت سارے چاہیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آدھے سے زیادہ لکھ چکی ہوں، ہو سکتا ہے جلد دے دوں، تو چھوٹا سا ٹارگٹ دے رہی ہوں۔ پہلی بار زیادہ کچھ نہیں ہے، بس 100 لائکس، اتنا تو اب میں ڈیزرو کرتی ہی ہوں۔ پلس اب کیونکہ میں کافی حد تک فری ہو چکی ہوں، اسائنمنٹس، میڈس، پریزنٹیشن اور بھی بہت سی چیزیں کور اپ ہو چکے ہیں، تو میں دوبارہ روٹین میں آنے کی کوشش کروں گی۔ آئلین اور آفاف کا کردار فرضی ہے، بجائے یہ کہنے کہ اس کے ساتھ صحیح یا غلط ہو رہا ہے۔ کہانی کے پیچھے کی مورل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اتنے نیگیٹو مت ہو۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔